جی زین بھائی، آج کا ہمارا پہلا سوال ہے. زین بھائی، آپ نے سوشل میڈیا پر خود سے دین کا کام شروع کر دیا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے گدی نشین کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ نہ کرے جی کوئی ایسا کام ہم کریں کہ جس سے فرقہ واریت کی بو آئے، اور کل کلاں جو تمام مکاتب فکر ہیں دوسرے وہ ہمارا بھی اسی طرح تمسخر اڑائیں جس طرح ہم ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں، جس طرح سے انہوں نے دین کی دجیاں اڑائی ہیں. دیکھیں جی، علم سیکھنا اور سکھانا ہر مومن مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. ٹھیک ہے جی. اب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی تھے، اور یہ کام جو دعوت کا ہے یہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے امت میں ٹرانسفر ہو چکا ہے. اب امت کے ہر مرد و عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ علم سیکھے بھی اور علم کو آگے ٹرانسفر بھی کرے. بخاری شریف کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو چاہے تمہیں ایک آیت کیوں نہیں آتی. اب یہ آیت پہنچانے کا جو سلسلہ ہے، اس کے لیے نہ تو آپ کے پاس عالم کی ڈگری ہونا ضروری ہے، نہ آپ کا انجینئر ہونا ضروری ہے، نہ آپ کا پلمبر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ اس نے علم سیکھنا ہے اور سکھانا ہے. جہاں تو معذرت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ کیسی بات کر دی کہ یہ علم کی ڈگری ہونا ضروری نہیں ہے. مجھے بتائیں ہم کس کی ڈگری کو مانیں؟ بریلوی مکاتب فکر کی ڈگری کو دیوبند مکاتب فکر والے نہیں مانتے، اور دیوبند مکاتب فکر کے علماء کی ڈگریوں کو بریلوی مکاتب فکر والے نہیں مانتے، اور اسی طرح اہل حدیث ان کی نہیں مانتے، اور یہ اہل حدیث کی ڈگریوں کو نہیں مانتے. شیعہ کو تو ویسے بھی انہوں نے کافر قرار دے دیا، تو ان کی ڈگریاں تو ہو گئی فارغ. تو اس لیے ڈگریوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی انجینئر سے آپ نے دین لینا ہے، بلکہ دین آپ نے خود سیکھنا ہے تمام مکاتب فکر سے، ہر مسلمان سے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بڑی پیاری حدیث ہے کہ فاسق بھی اگر دین کی خبر لے کر آئے تو اسے لے لو. آیت کرسی کا وظیفہ آپ دیکھیں نا، کس نے دیا تھا؟ شیطان نے ابو ہریرہ کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تھا تو شیطان لیکن بات حج کر کے گیا ہے، بات کھری کی ہے اس نے. واقعی ہی یہ جو وظیفہ ہے یہ واقعی قابل عمل ہے اور قابل قبول وظیفہ ہے. اور یہ جو حدیث مبارکہ کا ہے کہ فاسق بھی دین کی خبر لے کے آئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فاسق دین کی خبر لے کر آئے یا کافر لے کر آئے یا شیطان لے کر آئے، تحقیق کر لو، اگر قرآن اور صحیح حدیث سے میچ کرتی ہے تو اسے لے لو. تمام ڈگریاں فارغ ہو گئی ہیں آپ کی. ٹھیک ہے. اور اس میں اسلام میں تو مولوی پروفیشن ہے ہی نہیں. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنی بہن کا جنازہ، اپنی بہن کا نکاح، اپنے باپ کا جنازہ اور اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے. ہم نے پی ایچ ڈی کر لی ہیں، ٹھیک ہے، ڈگریاں لے لی ہیں، ایم فل کر لی ہے، ایم اسلامیات کر لی ہے، لیکن آج بدبختی کا عالم ہے کہ جب ہمیں جنازہ پڑھانے کے لیے یا اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا نکاح پڑھانے کا وقت آتا ہے تو ہم مولوی تلاش کر رہے ہوتے ہیں اپنے مکاتب فکر کا، اور دوسرے مکاتب فکر کے کسی علماء کو تو ہم پڑھانے کی اجازت تک نہیں دیتے، دل میں صبر تک نہیں لے کے آتے اس کا کہ وہ یہ کام کرے. تو یہ معذرت کے ساتھ نہ عالم ہونے کی ڈگری کی ضرورت ہے، نہ کسی کے انجینئر ہونے کی ضرورت ہے. یہ امت میں ٹرانسفر ہو چکا ہے کام. یہ ہر مومن مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے علم سیکھنا اور سکھانا. اور مجھے بتائیں، کیا تبلیغی جماعت والے جو چلا چار ماہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس کون سی علماء کی ڈگریاں ہوتی ہیں؟ وہ کس مدرسے سے پڑھے ہوتے ہیں؟ کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوتے. بیچارے منڈیوں میں ریڑھی لگانے والے، ریڑھی بان، مزدوری کرنے والے اور آفیسز میں جاب کرنے والے غریب غربا لوگ، بیچارے بھوکے لوگ جو ہیں بیچارے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے دین کی راہوں میں وقف کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. ان کے پاس تو کوئی عالم کی ڈگری نہیں ہوتی، کوئی کسی مدرسے سے پڑھے نہیں ہوتے. ان سے تو آپ دین لے لیتے ہیں. وہاں تو آپ کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مومن مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، اور ختم نبوت کی برکت سے اب چونکہ کام ٹرانسفر ہو چکا ہے تو ہم نے دین لینا ہے. وہاں تو آپ دین لے لیتے ہیں. لیکن کتنی تعجب کی بات ہے کہ جب ہم کوئی دین کی بات کریں تو آپ کو بری لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. ہم نے یہ کہا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ہم نے یہ کہا ہے کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. آپ کو ہم اس لیے کڑوے لگتے ہیں؟ ہماری تعلیمات، ہماری بتائی ہوئی باتیں، ہماری درس و تدریس، ہماری تبلیغ آپ کو اس لیے بری لگتی ہے؟
کیا نبی علیہ السلام کی وہ آپ حدیث بھول گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فاسق بھی دین کی خبر لے کر آئے تو لے لو؟ کیا وہ شیطان والی حدیث بھول گئے ہیں آپ؟ کیا ڈاکٹر اسرار صاحب کا قول بھول گئے ہیں آپ؟ کیا تبلیغی جماعت والوں سے دین لیتے وقت جو باتیں آپ ان کے لیے کنسیڈر کرتے ہیں وہ بھول گئے ہیں آپ؟ بڑا ظلم ہے میرے بھائی، جہاں بات کھری کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں سچ آکھیں پامڑ مچدا ہے، ٹھیک ہے نا، جھوٹ بولیں یا کچھ نہ بچدا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معاملات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ایسا کوئی بات نہیں ہے، ہم تو بلغ عنی ولو آیا کے تحت کام کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ہم کوئی ان مقلد نہیں ہیں کہ انجینئر صاحب کی ہم تقلید کر رہے ہیں، انہی کی باتوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہم تو اس کے علاوہ بھی بہت سے اسکالرز ہیں جنہیں ہم اپنا استاد مانتے ہیں۔ میں نے جب اپنی یوٹیوب پر چینل بنایا اپنا، تو اس میں میں نے اپنا انٹرو کروایا تھا کہ میں جو سنتا ہوں جن استاذہ کرام کو، ان میں نے ٹاپ آف دی لسٹ ڈاکٹر ذاکر نائک اور اپنا انجینئر محمد علی مرزا، ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا مودودی صاحب، سید جواد نقوی صاحب کا تعارف کروایا تھا کہ میں ان علماء کو سنتا ہوں، ان سے مجھے جو ہے وہ حق کی راہ سلجھی ہے، ان کو سننے کے بعد مجھے حق واضح ہوا ہے میرے اوپر۔ جب میں برائی میں تھا، فرقہ واریت میں ڈوبا ہوا تھا، تو میں نے سنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حق اوپن کیا، اور حق کی متلاشی کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو حق کی راہ ہوتی ہے اس کو مبہم کرتا ہے۔ حق اسی کے اوپر مبہم ہوتا ہے جو راہ حق کا متلاشی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم ہدایت کا رستہ اس پہ کھول دیتے ہیں جو راہ حق کا متلاشی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے جی، ہم تو بلغ عنی ولو آیا کے تحت کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی کسی کو یہ بات بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کوئی گدی نشینی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یا کوئی اپنی فیم کے چکروں میں ہیں، ٹھیک ہے جی، ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ گدی نشینی کا جو الزام آپ نے لگایا ہے اس کے اوپر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دوں کلیریفیکیشن کے طور پہ، شاید آپ کی دماغ میں یہ ڈرل کر جائے۔ انجینئر صاحب نے اپنی موجودگی میں اپنے مرنے سے پہلے الحمدللہ اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے اعلان برات کر دیا ہوا ہے کہ میرا کوئی اسٹوڈنٹ کوئی میری طرف کوئی بات منسوخ کرتا ہے یا قرآن و حدیث کے مخالف کوئی بات کرتا ہے تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جائے باڑ میں۔ ایون کہ انجینئر صاحب نے اپنے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ میرا اپنے آپ سے بھی اعلان برات ہے کہ میری کوئی بات قرآن اور صحیح حدیث سے ٹکرا جائے اس سے دیوار کے ساتھ دے ہمارا امام حنیفہ کا بھی اور امام شافعی کا بھی، جو امام شافعی کی شاگرد ہے بریم نخی، انہوں نے فرمایا کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ میرا کوئی قول تقریر قرار اگر تم قرآن و حدیث کے مخالف پاؤ تو اسے دوار سے نہیں مارو۔ تو انجینئر صاحب نے بھی اپنا وہ اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس کو دوار پہ دے مارو، میرا تو اپنے آپ سے لانے برات ہے۔ تو گدی نشینی کہاں سے ہوگی بھائی؟ گدی نشینی والی تو بات بالکل جھوٹی ہے، اس بات کے بعد گدی نشینی والی بات کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، جڑ سے ختم ہو گیا جی۔ کاشف بھائی